احکام کے سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں آج کل پرسوں اور آئندہ چند دنوں تک، کل تو ہے شب جمعہ، اس کے بعد آگے مجسمہ سازی، نقاشی اور اسی سلسلے میں احکامات ہیں، مختلف فقہا کے نظریات، تاکہ ہر شخص اپنے فقیہ کے مطابق کہ مجسمہ بنانا چھوٹی چیز انسانی شکل گڑیا بناتے ہیں، یار یہاں گھر میں بہت زیادہ ہے، اور اس میں ہر مکتب فکر والے اور جو انگریزوں کے ہاں الگ سے ہیں، دردناک ترین داستان گڑیوں کو بچوں کی جنگ کے لیے استعمال کیا گیا جنگوں میں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڑیوں کے اندر بم رکھتے تھے، جہاں سے پھینک بچے جمع کر لیتے تھے، گڑیے راستے سے پھٹ جاتے تھے گھروں میں، گڑیوں کے ذریعے بھی استعمال۔ بہرحال ہمارا موضوع احکام ہے، تو گڑیا بنانا، اور مثلا وہ بھی کبھی کپڑوں کے، کبھی کپاس کے بناتے ہیں، کبھی مثلا گچ وغیرہ سے بنا لیتے ہیں، کبھی مثلا لکڑی وغیرہ سے بنا لیتے ہیں گڑیا، کبھی جو ہے مثلا مخصوص جو ہے خمیر ہیں اس کے ذریعے گڑیا بناتے ہیں۔ مثلا گھروں میں آٹے سے بناتے تھے بچے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ابھی والدہ کے ساتھ مثلا جب وہ آٹا گون لیتی تھی، ہم جا کے مثلا آٹا لے کے اس کبھی مارخور کی شکل دے دیتے، کبھی اس کو مثلا گائے کی شکل دے دیتے، تو وہاں بھی ہمیں بتاتے تھے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ سے کہا جائے گا اب اس میں روح بھی ڈال دیں، مجسمہ تو نے بنا۔ اگرچہ یہ روایتیں موجود ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایسی روایتیں ہیں۔ اب تو شرعی نقطۂ نظر سے اس کا جواب کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، جائز ہے وغیرہ۔ تو سوال یہ ہے، ذی روح افراد کا مجسمہ بنانا اور مختلف چیزوں سے گڑیا بنانا، یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے حضرت امام خمینی قدس سرہ انہوں نے فرمایا کہ ذی روح موجودات کا مجسمہ بنانا جائز نہیں ہے، یعنی حیوان کا مجسمہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، انسانوں کا مجسمہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، یہ امام خمینی کا فتویٰ ہے۔ حضرت آیت اللہ گلپائگانی رحمۃ اللہ، حضرت آیت اللہ گلپائگانی غالباً جو مرحوم آیت اللہ رضا گلپائگانی ہو سکتے، انہوں نے لکھا کہ مجسمہ بنانا اور مجسمے کے سامنے خضوع، تواضع، فروتنی حرام ہے، اور نیائش بعض مثلا ممالک میں بناتے ہیں، بنا کے اس کے سامنے پھر ہاتھ جوڑ کے بھی، تو نیائش اور احترام ان مجسموں کے مقابلے میں، اور انہیں مختلف راستوں میں نصب کرنا، لوگوں کے درمیان میدانوں میں نصب کرنا حرام ہے۔ آیت اللہ گلپائگانی نے فرمایا کہ مجسمہ بنانا، مجسمے کے سامنے تواضع، مجسمے کو جو ہے راستوں میں نصب کرنا، جس طرح بعض شاہراہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے نزدیک حرام ہے۔ حضرت آیت اللہ خامنائی واحد فقیہ ہے کہ جنہوں نے کسی حد تک اس سلسلے میں جو ہیں مختلف فتوے دیے۔ حضرت آیت اللہ خامنائی انہوں نے امام خمینی کے جو فتویٰ ہے اس میں انہوں نے خود ایک بات کی ہے کہ امام کے نزدیک جو ذی روح افراد
اور ذیروح موجودات کا مجسمہ جائز نہیں ہے، اور خرید و فروخت جائز ہے۔ امام خمینی نے جو فتویٰ دیا اس میں خرید و فروخت کے بارے میں نہیں ہے، بنانے کے بارے میں ہے، ذیروح افراد کا جائز نہیں ہے جو ہے، اور خرید و فروخت جائز ہے، بنانا جائز نہیں ہے، بیچنا اور لینا گھروں میں رکھنا مثلا یہ جائز ہے۔ اور عروسک یعنی گڑیا مکمل بنانا جس میں ہاتھ پیر سر وغیرہ تمام اعضاء مکمل ہوں، اگر جس پر مجسمہ صادق کرے صادق آ جائے تو جائز نہیں ہے۔ خود راہبر کا فتویٰ یہاں پر بھی ہم نے لایا ہوا ہے، پڑھا بھی ہے کہ مجسمہ بنانا اگر مکمل طور پر نہ ہو تو جائز ہے۔ مجسمہ مکمل آدھا جسم بنا لے آپ، جب تک مکمل نہ ہو، جسے مکمل مجسمہ نہ کہہ سکے جائز ہے، اور شاہراہوں پر لگانا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے مقام معظم راہبری کے نزدیک۔ البتہ مکمل نہیں بنا سکتا، مکمل بنانا مجسمہ حرام ہے۔ تو یہ حضرت آیت اللہ خامنہئی نے امام خمینی کے اس بارے میں لکھا، اور ضمناً اپنا فتویٰ اسی ان کی وضاحت میں موجود ہے کہ ذیروح افراد کا مجسمہ کہ تام ہو مکمل ہو جائز نہیں ہے، ناقص ہو جائز ہے، اور ان کی خرید و فروخت اور جو گڑیا مڑیا خریدنا جائز ہے۔ حضرت آیت اللہ صافی گلپائگانی جو اس وقت زندہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجسمہ سازی اور یہ جو عروسک سازی ہے گڑیا، یہ بھی مجسمہ سازی میں شامل ہے۔ جب مجسمہ سازی حرام ہے تو گڑیا بنانا بھی حرام ہے۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی انہوں نے کہا کہ یہ شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی انہوں نے فرمایا کہ جو ہے مجسمہ سازی ذیروح چیزوں کا جائز نہیں ہے، اور گڑیا بھی اسی میں شامل ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین گڑیا نہیں بنا سکتے گھروں میں، خواتین گڑیا نہیں بنا سکتے، بنانے کی حد تک آپ لے سکتے ہیں۔ جی ابھی ان کے الگ فتویٰ پورا 2 صفحہ لیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے۔ آیت اللہ مکارم کا الگ سے پرنٹ لیا ہوا ہے، آیت اللہ سیستانی کا الگ سے پرنٹ لیا ہوا ہے انشاءاللہ۔ یہ فی الحال عمومی ہے جس میں سب کے فتاوے۔ حضرت آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ حرام ہے، مجسمہ سازی اور عروسک سازی دونوں حرام ہے، گڑیا بنا دونوں حرام ہے۔ حضرت آیت اللہ تبریزی انہوں نے فرمایا کہ مجسمہ کامل ذیروح موجودات کا بنا بر مشہور حرام ہے اور مطابق احتیاط ہے، یعنی ذیروح موجودات کا مجسمہ بنانا احتیاط کے مطابق حرام ہے، یعنی حرام ہے بنا بر احتیاط، اور بنا بر مشہور حرام ہے۔ اور گڑیا بنانا اگر عرفاً اسے جو ہے کھلونے کہہ سکیں تو جائز ہے، مجسمہ کہہ سکیں جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں تو کھلونے ہیں، گڑیا مجسمہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر گھروں میں ہمارے بچے اگر کھیلتے ہیں تو کھلونے کے عنوان سے کھیلتے ہیں، نہ مجسمے کے عنوان سے۔ فرق یہ کہ ایک شخص مجسمہ، اب یہ چیزیں گڑیا جو آپ کے گھر میں اسے آپ کھلونا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو ختم، یہ کھلونا ہے۔ تو مجسمہ جو ہم کھیلتے نہیں مجسموں سے، بناتے ہیں بڑے بناتے ہیں شوکیس میں رکھتے ہیں کہ یہ مجسمہ ہے نہ کھلونا، یہ عرفی بات ہے۔ آپ عرفاً پوچھیں گی کیا ہے، اگر کہیں صرف مجسمہ ہے تو حرام ہے، اگر کہیں نہیں کھلونے، اگرچہ مجسمے کی صورت میں ہے لیکن بعنوان کھلونا، بعنوان اسباب بازی خریداری ہوتی ہے اور رکھے جاتے ہیں، تو یعنی عرفاً اس پر جو چیز صادق آتی ہے جو نام وہ کھلونا ہے، تو کھلونا جائز ہے۔ اگر مجسمہ خریدے اس سے چھوٹے لڑکے کھیلے تو اگر کھیلنے کے لیے خریدتے ہیں سب کھلونے، اس کو شو پیس کے لیے خریدو مثلا، تو شو پیس میں بھی کھلونا نہیں ہے، لڑکے تو کھیلیں گے نہ عرف کی میں بات کر رہا ہوں، لڑکے تو آپ سے بھی کھیلیں گے، تو پھر آپ کھلونے تھوڑی ہیں۔ لڑکے تو مثلا بڑی بڑی چیزوں سے بھی کھیلتے ہیں، قرآن سے بھی کھیلتے ہیں بچے، کھلونے نہیں ہیں۔ عرف میں کہیں، عرف میں بچے عرف نہیں ہے۔ ابھی عام ہمارے معاشرے میں جن پہ کھلونا صدق آتا ہے وہ پھر مجسمے میں شامل نہیں ہے۔ جن چیزوں پہ صرف مجسمہ صدق آتا ہے، مثلا ابھی بعض بڑے بڑے ہوتے ہیں گھروں میں رکھ لیتے ہیں،
तो वो खिलौने के उन्वान से नहीं, उससे ना खेले जाते हैं ना खिलौना है, सिदक नहीं आता खिलौना, सिर्फ मुजस्समा है, तो ऐसे मुजस्समों का बनाना हराम है। हजरत आयतुल्लाह फाजिल अनकरानी ने फरमाया कि जायज नहीं है जो इनके मुखालिफ, ये दोनों अलबत्ता ज़ेरू अफराद का मुजस्समा और गुड़िया। हजरत आयतुल्लाह मकारिम शिराजी इन्होंने फरमाया कि इश्काल रखता है, लेकिन बनाना और बच्चों के खिलौने के उन्वान से जायज है और इसमें इश्काल नहीं है। छोटे छोटे मुजस्समे बनाए खिलौने के उन्वान से, खिलौने के लिए, खेलने के लिए, बच्चों के लिए गुड़िया, ये जायज है। खुद मुजस्समा ज़ेरू अफराद का बनाना जो है मुजस्समा साजी के उन्वान से जायज नहीं है। हजरत आय जो हैं, ये एक सवाल था, ये ख़त्म हो गया। दूसरा सवाल इंशाल्लाह कल अर्ज़ करेंगे। उसमें जो कैरिकातुर फारसी में कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, शक्ल को बिगाड़ के बनाते हैं, कार्टून जो हम लोग वगैरह, हाँ, लोगों के शक्लें बनाते हैं, आपकी शक्ल बनाते हैं कार्टून शक्ल में, तो ये इस जगह में उसको कैरिकातुर कहते हैं। फारसी में नहीं मालूम उर्दू में क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। ये सवाल इंशाल्लाह याद रखें, कल यहाँ से हम बयान करेंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह किसी हद तक जो है कल देखने वालों ने सवाल किया, जायज होगी। उनको क्या चाहिए एक दफा देखें जी। हमारे फुक़हा बुज़ुर्ग ने तो फतुहात तो जारी कर दिए, उन्होंने तो ये वजूहात उन्होंने बयान नहीं किया कि किस वजह से किस बिना पर ये वाजिब, ये हराम है या इस तरह। पहले तो आपने अगर वजूहात बयान कर दें हम और आप समझेंगे। एक वजह तो आपने बता दी कि उसने मोहम्मद दहशतगर्दी की ना बाबा, ये मैंने उसकी दास्तान बयान की है, वजह बयान नहीं किया है। असल सबब जो है, असल वजह जो है वो हमारी रिवायात है, आयात और रिवायात। अब आयात और रिवायात से इस्तिदलाल करने के बाद फ़क़ीह एक नतीजा, अगर वो इस्तिदलालात है मेरे पास और नेट पर मौजूद है, अगर आपके सामने पेश करें, आप बोलेंगे मैंने तो कुछ नहीं समझा। क्योंकि फ़क़ीह अगर तमाम मसाइल के जो इस्तिदलाल अगर हमारे सामने पेश करें, हम शायद 100 साल भी लगा दें, हम कुछ नहीं समझेंगे। क्योंकि मुक़द्दिमाती उलूम हमने वो नहीं पढ़े हैं। मसला ये, अभी आप एक डॉक्टर से कहें आप इसकी वजह बयान करें, अगर वो 20 दफ़ा भी वजह बयान करें, हमारे समझ में कुछ नहीं आएगी। इतनी वजाहतें हमने की थी कि अभी कल भी हमने बयान करने, परसों बयान करने, सारे एक एक करके फतवे आ जाएंगे। अब आज बाद लोगों के हमने बयान कर दिए हैं कि हज़रत आयतुल्लाह ख़amenई का सबसे पहले हमने बयान किया कि मसलन नामुकम्मल मुजस्समा बनाना जायज़ है, और जो है गैर ज़रूर चीज़ों का मुजस्समा वो भी जायज़ है, मतलब जिनमें जान नहीं होती, दरख्त मसलन, खाली बंदा वही ना। तो अभी आप उसमें ऐड करते जाएंगे मुजस्समा है, चाहे वो हमारे आए जिंदा है। अभी ईरान में इमाम ख़ुमैनी का मुजस्समा क़ुम में लगा हुआ है, शाहराह पे, ठीक है ना, सबका लगा। तो फतवा अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, हम उन सब का दिफा नहीं कर सकते। हमारे पास एक फतवा होना चाहिए कि बनाने की हद तक आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा जायज़ नहीं है। आयतुल्लाह रहबर ने फरमाया कि नाक़िस जायज़ है, मुकम्मल ना हो मुजस्समा, ठीक है ना, मतलब टांगे नहीं है तो आप रखें। इमाम ख़ुमैनी को पता है मुकम्मल नहीं है, जो कौम के किसी शाहराह पे लगा हुआ। तो ये उनके फतवे, हम सिर्फ फतवे की हद तक। अभी उन्होंने कहा क्यों, मैं तो बयान नहीं कर सकता। अगर मुजस्समा किसी ख्याली शख्सियत की बनाया जाए, मसलन बारबी का, तो वही अर्ज़ कर रहा हूँ सर, फिर इनमें क्या है, तो ज़ेरू है या नहीं है? वो तो ख्याली है, इंसान है ना, वो इंसान है लेकिन ख्याली है ना, लेकिन आपने ज़ेरू इंसान की शक्ल बना दी है, अगर वो बाहर मौजूद नहीं है, अगर वो मौजूद नहीं। अभी इनके बारे में बातें आएगी ना, तो आप लोग तमाम सवाल आज पूछना चाहते हैं, कल के लिए क्या रखें। अगर एक एक करके आगे जाएं आसानी से समझ जाए। सिर्फ आयतुल्लाह सिस्तानी उसका बता देंगे, पत्थर पे खाली, पत्थर पे उसका खाका बना दे, वही ना। तो जिस्मदार है हराम है, नक्काशी हराम नहीं है, नक्काशी के बारे में भी कल आ जाएंगे।
जिस्म मुजस्समा यानी जिस्म वाला है, पत्थर पे आप खुदाई करके जिस्म डिजाइन करें वो भी हराम है। फलसफा का भी पूछा गया है कि क्या फलसफा है? फलसफा अर्ज किया कि आयात और रिवायात हैं अव्वलन, और दुवमन उसकी तारीख है कि जो है अभी आदम से लेकर अब तक मुमकिन है मुख्तलिफ अदवार में इनकी परस्तिश होती थी। इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मतलब पाबंदी लगा दी, और अब चूंकि मसलन इनकी परस्तिश या नहीं होती या कम होती है, अब फुक़हा के लिए इन सारे मराहिल को देखना होता है। फिर आयात रिवायत इस ज़मीन में क्या हैं उनमें तहक़ीक़ करने के बाद वो एक नतीजे तक पहुँच जाते हैं, वो हमें फतवे की सूरत में बयान कर देते हैं। वजह ये है, अब वो सारे वजूहात जो अइम्मा के जो है फुक़हा के मद्देनज़र हैं हम बयान नहीं कर सकते हैं। अभी वो 10 रिवायतें आपके सामने पेश करेंगे कि इन रिवायतों में जो है इन रिवायतों के जो है इस्तिदलाल इनसे इस तरह से करते हैं और इस तरह हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं, हम तो कुछ नहीं समझेंगे। अगरचे इंशाल्लाह अगर मिल जाए बाज़ चीज़ें आइंदा हम अर्ज करेंगे इंशाल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले फरजहुम, हमने कहा कि इसका जो आगे बढ़े मुआलजे तकब्बुर, अगर जो सवालात अच्छे हैं, जब आप सवाल करते हैं कि ना, मैंने तो कहा कि इस रात में पूरा लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। फ़ज़ाई मजाजी में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और अच्छा हुआ। इस्लामी इनकलाब ने एक इनकलाब इस में बयान कर दिया है, तो बहुत हमारे लिए बहुत आसानी से बहुत सारे फतावे मिल जाते हैं आराम से, सिर्फ हमारे पास वसाइल होना चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा भी बयान करेंगे। तो आज जो है तकब्बुर के सिलसिले में दूसरी फसल में मुआलिजा या तकब्बुर, इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर और घमंड पैदा हो जाता है, इसका इलाज क्या है? ये तो अखलाक बद हैं, ये तो बुरे अखलाक में शामिल है। मतलब इंसान को तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। किब्रियाई हक़ खुदा है, यानी गोया इंसान मुतकब्बिर हक़ खुदा में खुद को शरीक कर रहा है कि मैं भी हूँ, सिर्फ तू नहीं मैं भी हूँ। तकब्बुर इस्लाम की नजर में बुरी चीज है। इसका सबब हुम्क और सफाहत बेखबरी व गफलत है। यानी तकब्बुर की वजह क्या है? गफलत है, इंसान खुद से गाफिल है, और या अहमक है। अहमक यानी बेवकूफ है। मुतकब्बिर इंसान बेवकूफ इंसान है, उसकी अक्ल ने काम नहीं किया है, सफाहत है, बेखबरी है। किस वजह से? क्योंकि आसमानों और जमीनों और जो इनके दरमियान मौजूद है बमुकाबिल मखलूकात के ही चुबे मकदार है। मखलूकात खुदावंद मुताल इस कदर है, जो कुछ आसमान जमीनों में मौजूद हैं कम है। अगर आप कुर्रात में जाएं, कितने बड़े बड़े मखलूक खुदा मुताल के, यहाँ कुछ भी नहीं। ऐसा ही जमीन बनिस्बत आसमान के। कुल्ले मखलूकात की निस्बत आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ मौजूद है वो ही जो पूछे, और जमीन आसमान की निस्बत बहुत मुख्तसर और छोटी चीज है, और मौजूदात जमीन बमुकाबिल जमीन के कमजोर है, कम है। जमीन खुद बहुत बड़ी चीज है। मखलूकात हम जो है 1/3 पे जो है खुश्की पे हम लोग जिंदगी गुजारे, 2/3 पानी है। जमीन में इतनी चीजें और हम उस खुश्की पे रहके मतलब हम उसके मुकाबले में बहुत कम है और मुख्तसर है, हकीर है। और हैवानात बमुकाबिले उनके जो जमीन पर है, और तमाम मौजूदात जमीन के मुकाबिल हैवानात को देखें कम में। तमाम मौजूदात जिसमें बहर बर सब, और फिर हैवानात को निकालें ज़ीरू, उनमें ज़ीरू कम बिल्कुल मुख्तसर और फिर हैवानात के मुकाबले में इंसान बहुत कम है। हैवानात बहुत ज्यादा है, इंसान उसके मुकाबले में ही चुपूच है।
پھر یہ کہ غریب اور بیچارہ تکبر کرنے والا بمقابل افراد انسان کے کوئی چیز نہیں ہے. اتنے انسان دنیا میں ہیں اور یہ تکبر کرتا ہے تو ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا چیز ہے وہ کہ اپنے آپ کو بزرگ اور برتر سمجھیں. آپ اپنے قدر و مرتبے کو پہچانیں اور دیکھیں کہ آپ کون ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم سب دوسروں پر کیا بزرگی رکھتے ہیں. ہم انسان اپنی ہستی پہ غور کریں تاکہ ظلم و تکبر سے نجات ملے. اپنی ہستی پہ غور کریں. کچھ بھی انسان کا اپنا نہیں ہے اور انسان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. اگر ہوتا وہ نہ مرتا. اختیار میں نہیں. آپ کی طرح خدائی میں بہت سے جانور ہیں. جس طرح ہم خدائی میں ہے بہت سارے جانور بھی ہیں مخلوقات خدا میں. خدائی میں اپنی ابتدا اور آخر کو دیکھیں. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا انسان اپنی ابتدا کو دیکھیں اور آخر کو دیکھیں. اپنے باطن میں مشاہدہ کریں. اپنے اندر غور کریں. ایک قطرہ گندیدہ، ایک جسم نجس، ایک جانور متعفن بدبودار جانور، ایک عاجز بے دست و پا جو 1000 ضرورتوں میں مبتلا ہے. ہم انسان گندیدہ پانی، متعفن وجود اور ہزارہا کیا سراپا ضرورتوں میں گرفتار ہے. ہم محتاج ہیں، سراپا محتاج. وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں وہ خود محتاج ہے. کون سا شخص کہہ سکتا میں محتاج نہیں ہوں سوائے خدا کے؟ وہ جو دولت مند ہے وہ بھی تو دولت کا محتاج ہے. احتیاج دولت ہونے کے باوجود بھی محتاج ہے. کھانا ہے، کھانے کا محتاج ہے. کھانے کے لیے دانتوں کے محتاج ہے، زبان کا محتاج ہے، حلق کا محتاج ہے، پیٹ کا محتاج ہے، خون کا محتاج ہے، آنکھوں کا محتاج ہے. کتنی چیزوں کا محتاج ہو حتیٰ تاکہ ایک لقمہ کھا سکے. تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. دولت ہے، سب کچھ ہے، بے نیاز تو نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں بے نیاز ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں. سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. ممکن ہے آپ دوسرے انسانوں کے محتاج نہ ہوں مثلا فی الحال، لیکن ان تمام چیزوں کے آپ اپنے اعضاء و جوارح کے محتاج ہیں. کیونکہ اعضاء و جوارح تو آپ نہیں ہیں. آپ تو وہ ہستی ہے جو اس وقت تکبر میں مبتلا ہے. یہی اعضاء و جوارح اگر نہ ہوں پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ ان کے محتاج ہیں. چلنے کے لیے آپ کو ٹانگوں کی ضرورت ہے. ٹانگیں کٹ جانے کے بعد بھی، فالج زدہ ہونے کے بعد بھی آپ موجود ہیں. ٹانگیں نہیں ہیں، آپ محتاج ہیں. ہاتھوں کے شل ہونے کے بعد آپ تو ہیں، کیونکہ آپ وہ روح ہے، آپ وہ ذات ہے جو اس جسم کے اندر ہے. آپ محتاج ہیں. آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں آپ کی، آپ ہیں لیکن آنکھیں نہیں ہیں، آپ مجبور ہیں. یہ کس قدر عظیم جھوٹ اور کذب ہے کہ آپ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں، میں بڑا ہوں. آپ کہاں کہ آپ بڑے ہیں؟ کس چیز میں آپ بڑے ہیں؟ آپ تو خود ایک جان کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی کسی اور کی عطا کردہ. باقی تمام آپ کی احتیاجت ہے، ضرورتیں ہیں، آپ کی اعضاء جوارح سب، پیسے، دولت. آپ دولت کے نوکر ہیں. آپ کیسے میں مثلا آپ غرور کرتے ہو؟ نوکر غرور کرتے ہیں. آپ کو دولت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کمانا ہوتا ہے، خرچنا ہوتا ہے، سنبھالنا ہوتا ہے. یعنی آپ اس کے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں. حتیٰ جسم خود ہمارے اوپر اس حوالے سے برتری رکھتا ہے. میں خود جسم کی دیکھ بھال مجھے کرنی ہوتی ہے، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. مجھے کھانا ہوتا ہے تاکہ میں اپنے اعضاء و جوارح کو سالم رکھ سکوں. مجھے نہانا ہوتا ہے تاکہ میں اعضاء و جوارح کو دھونا میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کو دھو لوں، اس کو صاف رکھوں، کپڑے پہناؤں. اسے یعنی انسان خود اپنے جسم کا نوکر ہے. اگرچہ جسم
چلانے میں اس کے اختیار میں، لیکن اسی جسم کو صاف رکھنا ہوتا ہے، اسی جسم کی دیکھ بھال کرنی ہوتی، کوئی اور تو نہیں ہے، آپ کو خود اس کی نوکری کرنی ہوتی ہے۔ انسان اس حد تک پست ہے، ہر جگہ انسان نوکر ہے، ہر چیز کا نوکر اور خادم ہے۔ کس طرح انسان غرور کر سکتا ہے کہ میں نوکر شخص کسی سے فخر کروں گا؟ یہ جو آپ طاقت و توانائی دکھاتے ہو یہ جسم کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ کس اختیار میں چند دن آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں۔ احسن تو بہرحال تو یہ خدائی میں بہت سارے اور بھی ہیں، تو اپنے باطن کو مشاہدہ کریں کہ ایک گندیدہ پانی ہے، ایک جانور متعفن ہے، بدبودار ہے، 2 دن نہ نہائے، دیکھیں اگر بچپنے میں تو اگر ایک دن بھی نہانے سے رہ جائے تو کیا متعفن اور عاجز، بے دست و پا، شروع میں انسان ہزار ضرورتوں میں مبتلا ہے۔ آپ کہاں اور تکبر کہاں بھائی؟ ایک جوں آپ کا خواب اور آرام لے لیتی ہے، ایک جوں پیدا ہو جائے آپ ہمارے جسم میں، صرف ایک جوں ہمیں کاٹے، ساری رات ہم لوگ کچھ کرتے ہیں، یعنی اس کے مقابلے میں عاجز آ جاتے، انسان ڈھونڈ نہیں سکتا اسے آرام سے، سر میں بھی اگر آ جائے، جوں آ جائیں نہیں ڈھونڈ سکتا اتنی آسانی سے۔ انسان یعنی یہ چوہا آپ کو اپنی جگہ سے اٹھا دیتا ہے، چوہا اگر آ جائے، چوہا تو کیا خالی ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ کے بستر میں گھس جائے دیکھو آپ سارے رات نہیں سوئیں۔ بابا آپ نے تکبر کیا تھا، سو جانا ابھی، میں کیسے اٹھوں؟ نہ اٹھے، جوں آپ کو اٹھا دیتا ہے۔ آسان تو چوہا آپ کو اٹھا لیتا ہے، ایک گھڑی کی بھوک آپ کو بے قرار کر دیتی ہے، 1 گھنٹہ کھانے اور ناشتے میں دیر ہو جائے، دیکھا آپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے میں تو ابھی کرو نا، میں ناشتے کی خاطر، نہ بابا آپ تو ناشتے کے غلام ہیں، اتنے فقیر ہیں کہ آپ سب کے جو منت زاری کریں گے مجھے کچھ کھلائیں، اتنے فقیر ہیں، 1 گھنٹے میں آپ نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی بھوک انسان کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں آپ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، او بھائی انسان آپ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں کبھی، پھر آپ تکبر کرتے ہیں۔ آپ کو تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مرض کے معالجے کی کوشش کریں، انسان تکبر نہ کرے۔ اس کا علاج مانند معالجے عجب کے ہیں، اس لیے کہ تکبر عجب کے معنی ہی رکھتا ہے، تکبر میں عجب بھی ہے۔ اور علاج مخصوص مرض تکبر کا یہ ہے کہ آدمی مذمت میں اس صفت کی، نیز مدح و خوبی میں اس کی ضد کی، جس کو تواضع کہتے ہیں، جو آیات و روایت آئے ان کو ملاحظہ کریں۔ تکبر کی مذمت میں آیات و روایات کیا کہتی ہیں، اور اس کی ضد تواضع، فروتنی، اس کے مدح و ثنا میں آیات و روایت ان پہ غور کریں۔ کیوں آخر خداوند متعال نے تکبر کی مذمت کی ہے؟ کیوں آخر تواضع فروتنی کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے؟ انہیں انسان اس میں غور کریں۔ اس کے علاوہ غور کرے کہ دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھنا جہل ہے، نادانی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اخلاق کریمہ وہ بھی رکھتے ہوں اور آپ کو معلوم کہ ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند و بہتر ہو۔ اب اس میں کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ بابا میں سب سے بہتر ہوں، یعنی آپ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، جو کہ ایک جہل اور ایک نادانی کی بنیاد پر ہے۔ آپ کا فیصلہ آپ نہیں جانتے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، کیونکہ دوسرے کے بارے میں خدا کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ آپ نہیں جانتے۔ اصل حیثیت اور ہستی خدا کے ہاں معلوم ہو جاتی کہ آپ کی کیا ہستی، کیا حیثیت ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم۔ صاحب بصیرت انسان کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دے؟ بہت بری صفت ہے تکبر، اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح نہ دے، باوجود اس کے انجام سے مطلب ہے، اور سوائے خدا کے کسی کا انجام جو ہے کوئی نہیں جانتا۔ اصل چیز تو انجام ہے نا۔ یہاں اس دن بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، حضرت
سلمان سے کسی نے کہا کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ انہوں نے کہا اگر پل صراط سے گزر گیا پھر میری داڑھی کا بہتر ہے، ورنہ کتے کی دم بہتر ہے. ورنہ پھر کتے کی دم، کتا تو مثلا اس کا محاسبہ نہیں ہے، انسان اتنی ساری داڑھی کے باوجود محاسبے میں ظاہر وہ بہتر ہو جائے، آگے نکل جائے گا. تو اس طرح سے انجام خدا کے ہاتھ میں، لہذا ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. عواقب عین کے ساتھ، عواقب عاقبت کی جمع، عواقب ہمارے امور کا انجام درست ہو. پہلے درست ہونا کوئی کمال نہیں، آخر اگر درست ہو جائے پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ ریلیکس ہے نا بھائی، آخر اینڈ ہو گیا اور میں درست، وہاں پہنچنا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں تو انجام صرف خدا جانتا ہے. تمام اشخاص ایک ہی کے پیدا کیے ہوئے تو ہیں، ہم سب ایک ہی خدا کے، ایک ہی درگاہ کے بندے ہیں ہم سب. دریائے جود و کرم خداوند مجید کے تمام قطرے ہیں ہم سب، خدا کے جود و کرم کے قطرے. آپ بھی ایک قطرہ دوسرے فخر کرے، ہم سب قطرے ہیں، کیسے فخر کرے؟ بس لازم ہے کہ کسی کو بد نظر اور عداوت سے نہ دیکھیں، بری نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ سب کو چشم خوبی و دوستی سے ملاحظہ کریں، اچھی نظر سے دیکھیں. حتیٰ کتے اور خنزیر کی طرف بھی نیک نگاہی سے دیکھیں کہ مخلوق خدا ہے، خدا نے اسے پیدا کیا ہے تو حتماً کوئی مصلحت ہے. خدا نے کتے پہ نظر کی ہے، خنزیر پہ نظر کیا اور اسے خلق کیا، روح دیا، اسے جاندار بنا دیا تاکہ انسانوں کو ہمارا امتحان ہے کتے اور خنزیر کے ذریعے. خدا کے کیا معلوم کہ خنزیر خود اپنے وجود میں تو برا نہیں ہے، وہ ہماری نسبت وہ چیز ہمیں بری لگتی ہے، خود برا، خود کیا خوبصورت چیز ہے. خنزیر بھی اور کتا بھی، خدا کی خلقت، اس کی خلقت میں کوئی کیا کمزوری ہے؟ کمزوری نہیں ہے، قوی ہے. جس مقصد کے لیے بنایا خدا نے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے. اگر فیل ہو رہا ہے تو انسان. بہرحال آخری اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سب کو ایک نظر سے دیکھیں اور اچھی نظر سے دوستی کی نظر. مطلب یہ نہیں کہ عالم پرہیزگار فاسق شراب خار سے عاجزی اور انکساری سے پیش آئے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھے، باوجود اس کے کہ فسق و فجور میں ظاہراً اس کو مشغول دیکھے اور اس کے زہد و تقوی کا یقین کرے. یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ مرد دیندار کسی گمراہ یا کافر فاسق و فاجر کو دوست رکھے حالانکہ اس کو خدا دشمن رکھتا ہے؟ یہ بحث انشاءاللہ کل ہوگی کہ اس میں کچھ استثناءات ہیں کہ انسان اس کو مد نظر رکھے، نہیں کہ ہر مطلقہ ہر کسی کا نہ میں تو اسے بدتر ہوں، پھر کافر نہ کافر ہے، شراب خار ہے، جن کی مذمت ہوئی ہے ان میں انسان تھوڑی سی دقت کریں کہ وہ جس کام میں خدا تعالی نے اس کی مذمت کی اسی میں مثلا کم از کم یہ اتنا سمجھے کہ مجھ میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز بری ہے اور یہ عمل برا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. بس محمد و آل محمد صلوات اللہ